يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. معزز سامعین کرام، میرے دینی و ملی بزرگوں اور بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، کہ جس نے ہم انسانوں پر انعام و احسان کرتے ہوئے انبیاء و رسول علیہ السلام کے سلسلے بھیجے، کہ جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اور جس سلسلے کی آخری کڑی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ہم بندوں پر سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا ہے. ایک بندہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. اس کی اپنی ذات میں، اس کے اپنے جسم میں، اس کے اپنے گھرانے میں اور اس کی کمائی میں، اس کے ارد گرد یہ دنیا بنانے میں، یہ دنیا چلانے میں اللہ رب العزت نے جتنے احسانات کر دیے، جتنے انعامات کر دیے، کہ بندہ اپنی ساری زندگی بھی اگر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے تو یہ شکر کم ہے. اور جسمانی لحاظ سے تو اللہ نے بہت سارے انعام دیے. اس پیٹ کو بھوک لگتی ہے تو کھانا
اس جسم کے علاوہ ہماری ایک روح ہے، اس روح کی غذا کے لیے، اس روح کے سکون کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، آسمان سے کتابیں نازل کی، انبیاء و رسول بھیجے کہ یہ لوگوں کو سکھلائیں، بتلائیں کہ اس روح کا سکون کس میں ہے، اس روح کا سامان کس میں ہے۔ تو بحیثیت انسان ہونے کے، اللہ کا بندہ ہونے کے، ہم پر سب سے زیادہ انعامات سب سے پہلے اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت کے بعد اگر ہماری ذات پر کسی کا احسان ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی، جب سے اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، جب سے اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اس لمحے سے، اس منٹ سے لے کر جب تک آپ زندہ رہے، آپ نے لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کیا، لوگوں کو اندھیروں سے اور شرکیہ کاموں سے اور کفر سے اور دنیا کی ساری غلاظتوں سے نکال کر ایک اللہ کا بندہ بنایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ کتنی گالیاں دی گئی، کتنے پتھر مارے گئے، آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا گیا، کتنی تکلیفیں دی، لیکن ان تمام تکلیفوں کے بدلے میں اللہ کے نبی نے کبھی اپنے کام سے اپنے آپ کو روکا نہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ عرب کے لوگوں نے مکہ میں رہتے ہوئے آپ کے چچا سے کہا کہ جائیے اور جا کر اپنے بھتیجے سے کہیے کہ اگر وہ چاہے تو ہم اس کو سارے عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، لیکن یہ ایک اللہ کی طرف بلانے سے لوگوں کو چھوڑ دیں، وہ چاہے تو ہم اس کی شادی عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے کر دیں گے، وہ چاہے تو ہم اس کو دولتیں دے دیں گے، لیکن وہ اپنے اس کام سے رک جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، اگر آپ کی یہ قوم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے، تب بھی میں اپنی اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان اگر ہماری ذات پر کسی کا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ کے نبی کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا ہے کہ ان جانثاروں نے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں نے، ان مقدس ہستیوں نے اپنی جان نچھاور کر دی، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، لیکن اللہ کی نبی کی ذات پر آنچ نہیں آنے دی، آپ کی احادیث کی حفاظت کی، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کی حفاظت کی، اللہ کے نبی نے جو قرآن لکھایا اس قرآن کی حفاظت کی، پوری امانت داری سے اس قرآن کو، اس حدیث کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچایا، اس کی حفاظت کا پورا انتظام کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کے انعام کا اعلان کیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو مہاجرین و انصار میں سے جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی۔ اللہ ان کی تعریف میں سورہ نور میں فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو دنیا کی محبت، مال کی محبت، تجارت، کاروبار اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا، نمازوں کے قائم کرنے سے نہیں روکتا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کے دل اور لوگوں کی آنکھیں پھیر دی جائیں گی، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور دنیا کی محبت اور کاروبار کی اور مال کی محبت ان کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک بہت بڑی جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر سب کو شتم کرتی ہے، صحابہ کو گالیاں دیتی ہے، نام لے کر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی کمزوریاں نکالتے ہیں، ان کے جھگڑے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی
شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، تو یہ میرے صحابہ کے ایک مٹھی خرچ کرنے سے برابر نہیں ہے، بلکہ اس کے آدھے کے برابر نہیں ہے۔ یہ جو میرے صحابہ ہیں، انہوں نے مشکل حالات، جب ساری دنیا نے میرا انکار کیا تھا اس وقت مجھ پر ایمان تھا، جب ساری دنیا میرے خلاف تھی اس وقت میرا ساتھ دیا، اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ان کا خرچ کیا جانا تمہارے خرچ کیے جانے کے برابر نہیں ہے، ان کا ایمان لانا تمہارے ایمان لانے کے برابر نہیں ہے۔ ان کی زندہ آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اس پر اس کی رسالت کو قبول کیا ہے، تصدیق کی ہے، اس کو اللہ کا نبی مانا ہے، اور اللہ کا نبی ماننے کے بعد نبی ماننے کا حق ادا کیا ہے، اللہ کے نبی کے حکم پر اپنی جانیں گنوا دی، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنا گھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ کے حکم پر جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تم ان جیسے نہیں ہو سکتے، تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھو، ان کو گالی نہ دینا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، یہ اللہ کے نبی کا حکم، اور اس کے مقابلے میں آج ہمارا معاشرہ کہ ہم اپنے صحابہ کو جانتے ہی نہیں، صحابہ کے ناموں سے واقف نہیں، ان کی زندگی سے واقف نہیں، ان کی قربانیوں سے واقف نہیں، بلکہ نئے نئے فرقے آ رہے ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن پر تو پورا اعتبار کریں گے، حدیث پر ہم اعتبار نہیں کرتے۔ ہم قرآن کو تو سچا مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے فرشتے کے ساتھ بھیجا تھا، ہم صحابہ پر اعتبار نہیں کرتے کہ انہوں نے حدیث کی حفاظت کی ہوگی۔ آپ فتنے کا دروازہ کھول رہے ہیں، آپ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہیں، جن کی صداقت کی، عدالت کی گواہی اللہ رب العزت آسمان سے دے رہا ہے، اس پر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس پر انگلی اٹھائیں، آپ اس پر کوئی اعتراض کریں۔ اللہ ان کو عادل کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی صحابی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کسی صحابی نے ظلم نہیں کیا، اللہ کے نبی کی ہر بات کو پوری امانت داری سے، پوری سچائی سے اپنی اگلی نسلوں کو پہنچا دیا، تو آج ہم تک پہنچ گئے۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو روزے رکھ رہے ہیں، یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یہ جو کچھ ہم عبادتیں کر پا رہے ہیں، وہ ان صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اس دین کی حفاظت کی پوری آخری انتہائی کوشش کہ ہم تک یہ دین صحیح سالم پہنچے، اپنی صحیح اور اصلی شکل میں ہم تک نہیں پہنچے۔ اور ان صحابہ میں جن کو گالیاں دی جاتی ہیں، سب سے پہلے یہ چیز سمجھیے کہ ہر صحابی چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، غلام ہو، آزاد ہو، کوئی صحابی معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، تمام امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ نے جن انسانوں کو پیدا کیا، سارے انسانوں میں سب سے اچھے انسان انبیاء ہیں، سارے انسانوں میں سب سے اچھے انسان انبیاء ہیں، انبیاء میں سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء کے بعد سب سے اچھے لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، تمام کے تمام صحابہ اس میں شامل ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے اچھے لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ ان صحابیوں میں بعض افضل ہے، بعض کا مقام اونچا ہے، بعض کو اللہ کے نبی زیادہ چاہتے تھے، بعض کا مقام کم ہے، لیکن یہ تمام کے تمام جس شخص نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی پر ایمان لایا، اور اسی ایمان پر اس کی موت ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی، یہ صحابی ہے۔ ہمارا دل اس کی محبت سے دھڑکنا چاہیے، ہمارے دل میں تمام صحابہ کی محبت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض میں سے بعض افضل ہیں۔ یہ جو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے گالیاں دیتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے گالیاں دیتے ہیں، مائیں عائشہ، تمام امت کی ماں مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے بارے میں برے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ ان کا دل نہیں کام چاہتا، ان کی روح نہیں کام چاہتی کہ اللہ کے نبی کے شہیدوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ابو بکر سے کس قدر شدید محبت تھی، تمام امت کا، تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا کہ صحابہ میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سارے واقعات ہیں، کتنی ساری حدیثیں ہیں. سب سے بڑی چیز کہ حضرت ابو بکر اسلام لانے سے پہلے اللہ کے رسول کے دوست ہیں. اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام لایا ابو بکر ان میں اول ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر اللہ نے مجھ پر اپنا فرشتہ بھیجا، وحی نازل کی، مجھ کو نبی بنایا ہے. ابو بکر نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اپنا مال لے کر نکلے، غلاموں کو آزاد کیا، بلال کو آزاد کیا. یہ اللہ کے نبی پر ایمان لے کیا. مکہ کے سب سے شریف، سب سے عزت دار لوگوں کو جا کر اسلام کی دعوت دی. آپ کی دعوت پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے. یہ معمولی شرط ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ میں جو زندگی گزاری، اللہ کے نبی کے لیے قدم قدم پر قربانیاں. اللہ کے نبی کو کعبہ میں یہ کفار قریش تکلیف پہنچا رہے تھے، مار رہے تھے. اللہ حدیث کے الفاظ میں اللہ کے نبی پر غشی طاری ہو گئی. اللہ کے نبی گر گئے، ابو بکر آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے. کہے لوگوں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، اللہ نے اپنے پاس بلایا. اللہ کے نبی لوٹ کر آئے، صبح ہوئی، مکہ کے لوگوں کو بلایا، کہا مکہ کے لوگوں سنو، اللہ رب العزت نے رات مجھے یہاں سے شام کا سفر کرایا. شام میں نے انبیاء کی امامت کروائی، پھر وہاں سے اللہ نے مجھے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم دکھلائی، اور یہ انعام دیا، اور صبح ہونے سے پہلے مجھے واپس زمین پر بھیج دیا. کفار مکہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. ان میں سے ایک شخص بھاگا بھاگا ابو بکر کے پاس گیا. حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کی زبان سے یہ باتیں ابھی نہیں سنے ہیں. یہ بھاگا بھاگا ابو بکر کے پاس آیا، کہنے لگا ابو بکر سنتے ہو تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ راتوں رات اسے اللہ نے یہاں سے ملک شام کی سیر کروائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی اور جنت اور جہنم دکھلائی، اور راتوں رات اس کو زمین پر واپس بھیج دیا. بتاؤ کیا تم اب بھی کہو گے کہ تمہارا دوست سچ کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں، اگر محمد نے کہا ہے تو سچ ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر کیسے تم نے اس بات کی تصدیق کر دی؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے تمہارا یقین تھا؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا کہ اللہ ہے، ہم ایمان لے آئے. آپ نے کہا کہ جنت ہے، جہنم ہے، ہم ایمان لے آئے. یہ تو بہت معمولی بات تھی، یہ تو بہت چھوٹی بات تھی اس کے مقابلے میں کہ ہم اس پر ایمان لے کے آتے. سفر ہجرت میں اللہ کے نبی کا ساتھ آپ کو ملا. اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے، غار ثور میں چھپے ہوئے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے کفار کے قدموں کو دیکھ رہا تھا. ہم غار میں چھپے بیٹھے ہیں، میرے ساتھ اللہ کے نبی ہیں، اور کفار چلتے چلتے ہمارے سامنے آ گئے ہیں. حضرت ابو بکر کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے. میں گھبرا گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے ابو بکر؟ کہا اللہ کے نبی یہ دشمن ہمارے سامنے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ ہم پکڑے نہ جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مادن کبھی اثنین اللہ ثالث. اے ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ رفاقت، یہ عظمت ابو بکر کے حصے میں آئی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ غار ثور میں ان تکلیفوں میں آپ رہے. وہاں سے نکلے، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے آگے چل رہے ہیں. کچھ دیر آگے چلتے ہیں، اچانک اللہ کے نبی کے پیچھے آ جاتے ہیں. کچھ دیر اللہ کے نبی کے پیچھے چلتے ہیں، پھر اپنے اونٹ کو اللہ کے نبی کے آگے کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں ابو بکر کیا بات ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، پھر آگے آ جاتے ہو، بات کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے آگے چل رہا ہوتا، اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن پیچھے سے آ کر آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، میں اپنے اونٹ کو آپ سے پیچھے کر دیتا ہوں. کچھ دیر آپ کے پیچھے چلتا ہوں، پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن آگے سے آ کے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں. میرا دل کسی طور پہ چین نہیں پاتا ہے، میرا دل بے چین ہے کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اللہ کے نبی سے ایسی شدید محبت، اللہ کے نبی سے اتنی محبت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر کی فضیلت کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے لیے وزیر کی طرح تھے. جیسے ایک بادشاہ اپنے ہر معاملے میں اپنے وزیر سے مشورہ کرتا ہے، اللہ کے نبی اپنے ہر معاملے میں ابو بکر سے مشورہ کیا کرتے تھے. ساری زندگی اللہ
اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر رہے. کہا کہ آپ کے ساری زندگی آپ کے ساتھ تھے. بدر کے مقام میں، جنگ بدر کے مقام پر جب اللہ کے نبی کے لیے سائبان باندھا گیا تو اس سائبان میں آپ کے ساتھ تھے. جب اللہ کے نبی کا ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو آپ کی قبر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بنائی گئی. کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت کا مقام ہے کہ زندگی میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں اور زندگی کے بعد بھی اللہ کے نبی کے ساتھ دفنائے گئے. مدینہ میں کتنے مواقع ایسے آئے جب حضرت ابو بکر نے بڑھ چڑھ کر اللہ کے نبی کے حقوق پر خرچ کیا. غزوہ تبوک کے موقع پر بڑے مشکل حالات تھے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا صحابہ سے کہ جنگ پر نکلنا ہے اور حالات بڑے مشکل ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جنگ کی نکلنے کے لیے تیاری کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور آدھے گھر کا سامان اٹھا لیا اور اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. آدھے گھر کا سامان لے کر جا رہا ہوں، آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیا چھوڑ کر آ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ کر آیا. گھر میں جو کچھ تھا آدھا کر دیا، آدھا آپ کی حضور لے آیا، آدھا پیچھے چھوڑا آیا. کہا دیکھا کہ اتنے میں ابو بکر چلے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر گھر پر کیا چھوڑے آ رہے ہیں؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑے. گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا ہوں، پیچھے صرف اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا. عمر کہنے لگے اللہ کی قسم میں ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا، میں ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا. اتنا جلیل القدر صحابی خلیفۃ المؤمنین فرما رہے ہیں کہ میں ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ روز قیامت جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو جنت میں ایک دروازہ ہوگا جس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو بلایا جائے گا. کہا کہ ایک دروازہ ہوگا جس سے نماز پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا. ایک دروازہ ہوگا جس سے روزہ رکھنے والوں کو بلایا جائے گا. ایک دروازہ ہوگا جس سے جہاد کرنے والوں کو بلایا جائے گا. ابو بکر پوچھنے لگے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تم ہو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم ہو وہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے. کیا شان ہے ابو بکر کی، کیا فضیلت ہے ابو بکر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسجد نبوی کے سارے دروازوں کو بند کر دو، ہاں دیکھو ابو بکر کا دروازہ کھلا ہے. مسجد نبوی کی سارے دروازوں کو بند کر دو، ہاں دیکھو ابو بکر کا دروازہ کھلے رہنے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ایک دفعہ تشریف لائے اور کہا کہ لوگوں مجھ پر جس نے کوئی احسان کیا تھا، میری زندگی میں جس نے میری کوئی مدد کی تھی، میں نے اس کا حق ادا کر دیا. اس زندگی میں نے اس کا حق لوٹا دیا سوائے ابو بکر کی. اللہ کی قسم میں ابو بکر کے احسان نہیں لوٹا سکتا. اللہ رب العزت اس کا بدلہ دے. ابو بکر رونے لگے، کہے اللہ کے رسول آپ سے بدلہ لینے کے لیے خرچہ کیا کر گیا. یہ مال، یہ جان، یہ ماں باپ، یہ بچے، ہر چیز آپ کے لیے، آپ سے بڑھ کر کیا ہے؟ آپ کے سوا کسی اور کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جو کچھ ہے آپ کے لیے ہے. ایسی 100 زندگیاں ہوں تو آپ پر نچھاور ہوں، آپ پر قربان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف فرمانے لگے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو اس دنیا کو چن لے، چاہے تو آخرت کو چن لے. اس بندے نے آخرت کو چن لیا. ابو بکر رونے لگے، زاروں قطار اونچی آواز سے رونے لگے. صحابہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ رو رہے ہیں، اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی. اتنی اونچی آواز مسجد میں ہو، اللہ کے نبی کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تب ہم کو احساس ہوا کہ وہ بات جو اللہ کے نبی نے کہی تھی وہ اپنے بارے میں کہی تھی کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو اس دنیا میں رہوں یا اللہ کے پاس چلے جاؤں، اور میں نے اللہ کے پاس چلے جانے کو اختیار کیا. اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے، اس بات کو فوراً سمجھ گئے اور اللہ کے نبی کی جدائی کے غم میں رونے لگے، اللہ کے نبی کی محبت میں رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم جب بیمار ہو گئے، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، تو کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی ابو بکر بڑے نرم دل کے، حضرت عائشہ کے باپ ہیں، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عائشہ سمجھ رہی تھی کہ یہ خلافت کا اشارہ ہے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے باپ اتنے نرم دل ہیں کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے اور لوگ اس بات کا فائدہ اٹھائیں۔ کہنے لگی کہ عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ انکار کیا تو اللہ کے نبی نے ڈانٹا کہ تم یوسف کے ساتھ والی عورتوں کی طرح، اللہ میری بات نہیں سنتی، میری بات نہیں مانتی، جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں آپ نے لوگوں کو پڑھائی۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں، اللہ کے نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے لوگوں کو پڑھائی۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے سب سے پہلے لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ اکثر صحابہ آپ کے پاس آئے، کہا کہ مدینہ سے اتنی بڑی فوج کو آپ روانہ کر دے رہے ہیں، ابھی اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے، ہماری جانیں نہ ضائع ہو جائیں، مدینہ خطرے میں ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ بتلایا جائے کہ مدینہ لوگوں سے خالی ہو جائے گا اور چیتے اور جنگل کے جانور مجھے مار کر کھا جائیں گے تو بھی میں اس لشکر کو ہرگز نہیں روکوں گا جس کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا اپنی زندگی میں دیا ہوا حکم تھا، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ کے حضرت ابو بکر نے اور بھی بڑے کارنامے انجام دیے۔ آپ کے انتقال سے پہلے اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ میری اونٹنی ہے جس سے میں دودھ دھو کر پیا کرتا تھا، اور یہ میرا برتن ہے جس میں میں کھانا پکایا کرتا تھا، جس سے ہمارے گھر میں کھانا پکتا تھا، اور یہ میری چادر ہے جس کو میں اوڑھا کرتا تھا، یہ میں نے بیت المال سے لیا تھا، میں مر جاؤں تجھے لے جا کر بیت المال میں لوٹا دیتا۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ نے ان چیزوں کو عمر کے پاس بھجوا دیا کہ آپ خلیفہ ہیں، ان چیزوں کو لے لیجیے، واپس لے لیجیے۔ حضرت عمر ہونے لگے، کہا کہ کتنا مشکل کر دیا ابو بکر نے ہمارے لیے، کیسی ایمانداری سے اس فریضے کو نبھایا ہے، کیسا خلیفہ ہونا چاہیے، کیا اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے، کتنی مشکل زندگی گزاری، اپنے مرنے کے وقت ان چیزوں کو واپس کر دے رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، ایک اونٹ کی حیثیت، ایک چادر کی حیثیت، ایک برتن کی حیثیت کیا ہوگی، ساری دنیا کے لیے کیا مثال چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ ابو بکر ہیں، اور کتنے صحابہ ہیں۔ پیغام یہ دینا ہے کہ اس محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہم کو موقع ملے تو ان کو ان کی قبر سے نکال کر سولی پر لٹکا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ سینہ نہیں جس میں ابو بکر کی محبت نہ ہو، ہر مومن کا سینہ اس میں صحابہ کی محبت ہونی چاہیے، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، عائشہ کی، ان سب کی محبت ہونی چاہیے اور حد سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے اعمال کو دیکھوں، میری نمازوں کو دیکھوں، روزوں کو دیکھوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں جنت میں جا سکتا۔ ہاں مجھے امید ہے کہ مجھے جو اللہ کے رسول سے محبت ہے اور جو ابو بکر سے محبت ہے اور جو عمر سے محبت ہے، عثمان سے، علی سے محبت ہے، اس محبت کے بدلے اللہ مجھ کو جنت میں داخل کرے۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑی عزت اور بڑے گرو کی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ صحابہ کون تھے، ان کی قربانیاں کیا تھیں، ان کی زندگیاں کیسے تھیں، انہوں نے قرآن کی اور حدیث کی حفاظت کیسے کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے صحابہ کی محبت سے منور کر دے۔ اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو تکلیفوں میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، جہاں کہیں تیرے امتیوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو رزق کی تلاش میں ہیں ان کے لیے حلال رزق کا سامان کر دے، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو اچھا اور صالح رشتہ عطا فرما، جو اولاد کی خواہش میں ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور